بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخی عبدالوہاب ویلفیئر کا یوٹیوب چینل اور اس کا ایک نیو پروگرام جس کا نام ہے بلیسنگ آف نالج۔ آئیے، آج کے مہمان ہمارے مفتی شاہد مدنی صاحب ہیں۔ آئیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے جی۔ آپ جیسے کہ دیکھ لیں کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو صفا و مروہ کے پہاڑوں کے درمیان وہ سعی کرتا ہے۔ یہ سعی کیا ہے؟ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب پانی ڈھونڈا اور اس کے لیے آپ دوڑی، اور پھر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اب جو بھی حج کے لیے جا رہا ہے، جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ حضرت حاجرہ کی اس ادا کو ادا کر۔ تو رمضان مبارک کے روزے کے حوالے سے بھی کتابوں میں یہ مان لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار ہرا میں جب عبادت کیا کرتے تھے تو دن کے وقت آپ وہاں جب ہوا کرتے تھے تو بالکل کھاتے پیتے نہیں تھے، رات کو آپ کھانا تناول فرماتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ رب العزت جل وعلا کو ایسی پسند آئی ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی امت پر رمضان کے روزے فرض کر۔ دن کے اندر آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، رات میں کھانے کی اجازت ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا یہ روزہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہاں پر یہ بھی ڈھارس ہے کہ بھئی روزے رمضان کے جو فرض ہیں یہ صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ہر امت میں روزے کی فرضیت موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی روزہ رکھا کرتی تھی، ان کے الگ ایام تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے فرض تھے، لیکن کسی کے کتنے روزے تھے، کسی کے کتنے روزے تھے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ مسلمانوں کے لیے پورا رمضان مبارک یہ روزہ ہے، اور 30 دن کے روزے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے 30 دن کے روزے مسلمانوں پر یہ فرض کیے ہیں۔ اچھا حضرت، آپ یہ فرمائیے کہ کافی لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کیا وجوہات ہو جاتی ہیں کہ جس بنا پر لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں، روزہ تو رکھنا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، جس کا نماز فرض عین ہے، روزہ بھی فرض عین ہے۔ اب جو چھوڑ رہا ہے، بعض اوقات وہ مسلمان کہ جو شاید اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہوں گے کہ وہ ہمیں کام کاج کرنا ہے، ہمیں ڈیوٹی پر جانا ہے، یا ہمیں جو ہے بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا روزوں کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھئی بھوکا ہی تو رہنا ہے نا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے۔ لیکن یہ کہ صبح صادق سے پہلے اجازت یا اچھی طرح کھا لیتا ہے بندہ، اور پھر غروب آفتاب میں جب روزہ کھلتا ہے اس وقت کوئی ٹھیک ٹھاک اچھی طرح اللہ رب العزت کی نعمتیں نصیب ہو جایا کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ اب اگر آپ فہری میں 2 لقمے بھی کھا لیں، ابن آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے 2 لقمے ہی کافی ہے، تو پھر روزہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ اور پھر آپ اس بات پر آ جائیں، یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا یہ بہانہ ہے کہ مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے، مجھے کام کرنا ہے، تو آپ آل اوور اس دنیا کے اندر دیکھ لیں، کوئی بھی دنیاوی ادارہ ہوتا ہے، دینی ادارہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رمضان المبارک کے اندر ڈیوٹی کی ٹائمنگ کو کم کر دیا کرتے ہیں۔ چالی بندے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ روزے میں تخصیص ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ دیر کام کر لیا جائے، اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کے اندر بہت سارے ادارے ہیں وہ ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، دنیاوی ادارے ہوں، دینی ادارے ہوں، ہر جگہ ریلیف ہوتی ہے۔ تو بندے کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو سکتا ہے، صرف بندے کا اپنا ذہن بنانا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی میرے اوپر یہ کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت کے اس حکم کی بجا آوری کے لیے ہمیں روزہ لازمی رکھنا چاہیے۔ یہ فرض عین ہے، نہیں رکھیں گے گناہگار ہوں گے۔ بڑی وعید ہے اس کی اللہ رب العزت جل وعلا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اچھا حضرت، آپ یہ شاید فرمائیے کہ رمضان کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیزیں ملی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی؟
جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک خاصہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں میری امت کو وہ عطا کی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو عصر کے وقت بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہو۔ تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے صبح اور شام روزہ رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرواتے۔ چوتھی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، کہ وہ دنیا کے گھر سے میرے کرم اور رحمت والے گھر یعنی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، اور یہی اجرت ہے کہ روزہ رکھنے والوں کی بخشش و مغفرت سی جائے۔